الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 69 اور 70 کا مطالعہ کیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، وہ بولے اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ قال، فرمایا انہ یقول، کہ بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائیں، صفراء فاقع لونہا، اس کا رنگ شوخ زرد یا شوخ پیلا رنگ ہے، جیسے سنہرا رنگ ہوتا ہے۔ تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، وہ بولے کہ دعا کرو اپنے رب سے، ہمارے لیے اپنے رب سے، کہ وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ماہیا، کہ وہ کیسی ہے، یعنی ہمیں مزید بتائے۔ ان البقرہ، کہ بے شک گائیں، تشابہ مشابہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، وَإِنَّا انشاءاللہ، اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون، تو ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ اب اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، آج آیت نمبر 71 میں دیکھیں گے۔ قالا کا مطلب کہا، فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ نے کہا، انہ بے شک، وہ یعنی اللہ تعالیٰ، کہ بے شک وہ، یقول، معاف کیجیے گا، یا کا مطلب بھی وہ، اور یہ قالا کا مطلب کہا، اور یقولو کا مطلب وہ کہتا ہے۔ پریزنٹ اور فیوچر میں ترجمہ ہوگا تو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، تو یہاں پر تو ابھی کہا جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے۔ انہو، کہ بے شک وہ کہتا ہے، انہا بے شک، ہا کا مطلب بھی وہ لیکن گائے کے لیے۔ انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے ہے، لا نہیں، ذلول کا مطلب محنت کرنے والی، سدھائی ہوئی، جس کو کام سکھایا گیا ہو، جس سے کام لیا جاتا ہو، محنت کروائی جاتی ہو، تو محنت کرنے والی، لا ذلول، کہ وہ محنت کرنے والی نہیں ہے۔ تثیر الارض، تا مضارع کی علامت وہ، اس کا مطلب وہ، اسے وہ، اور یہ سارا کا کلمہ ہے۔ سارا کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، الٹ پلٹ کر دینا کسی چیز کو، پھاڑنا۔ تو تثیر، وہ پھاڑتی ہے، الارض، الف لام خاص کرنے کے لیے، بولنے اور سننے والے کو پتا ہے کہ کس زمین کی، اس زمین کے ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے کہ جس پر گائیں جو ہے، جس کا ہل جوتا جاتا ہے۔ ارض، زمین، تثیر الارض، کہ وہ زمین کو جوتتی ہے، زمین کو پھاڑتی ہے، زمین کو الٹ پلٹ کرتی ہے، یعنی تثیر الارض۔ تو ذلول، محنت کرنے والی، کون سی محنت؟ تثیر الارض، کہ وہ زمین کو پھاڑتی ہے، لیکن شروع میں یہ لا لگ گیا تو اس کا مطلب وہ ایسی نہیں ہے۔ لا ذلول تثیر الارض، یعنی ذلول محنت کرنے والی، تثیر الارض زمین کو وہ جوتتی ہے۔ تو لا ذلول تثیر الارض، وہ یعنی محنت کرنے والی، زمین کو جوتنے والی نہیں ہے۔ اور لا، پھر لا آ گیا نہیں، آگے دیکھیے تسقی، تا پھر وہی مضارع کی علامت، اس کا مطلب وہ، اور یہ کلمہ ہے سقا، اس کا مطلب ہے پانی پلانا، اور تسقی کا مطلب ہے کہ وہ پانی پلاتی ہے۔ الحرسہ، الف لام خاص کرنے کے لیے، اور حرس کھیتی کو کہتے ہیں، فصلوں کو کہتے ہیں، یعنی تسقی الحرسہ کا مطلب ہوگا کہ وہ کھیتوں کو، فصلوں کو پانی پلاتی ہے یا پانی دیتی ہے۔ اور لا تسقی الحرسہ، کہ وہ کھیتوں کو اور فصلوں کو پانی نہیں دیتی، یعنی دو خصوصیات اس کی مزید بتا دی، جس کی قربانی مطلوب ہے، کہ لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ محنت کرنے والی اور نہیں ہے، اور وہ زمین کو نہیں جوتتی، ولا تسقی الحرسہ، اور وہ کھیتوں کو پانی نہیں دیتی، یعنی ایسی گائے ہونی چاہیے۔ اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اس نے کہا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائیں محنت کرنے والی نہ ہو، کہ زمین کو جوتتی ہو، اور نہ ہی فصلوں کو پانی دیتی ہو۔ آگے چلیے۔ مسلمۃ،
مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بالکل، یہ سالم وہی کلمہ ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز بالکل سالم صحیح ہو، کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، اور بالکل سیدھی اور صحیح اور مکمل ہو. سب سے بہترین ترجمہ کہ وہ مکمل ہو. تو مسلمۃ گائے کیسی ہے؟ وہ بالکل صحیح سالم بے عیب ہے. لا نہیں. شیتا، شیتا کا مطلب ہوتا ہے داغ دھبا نشان. یہ کوئی ویسے بھی داغ دھبا ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد وہ بھی ہے کہ جو جیسے گائے کا ایک رنگ ہو لیکن اس میں دوسرے مختلف رنگوں کے دھبے ہوں. تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ مسلمۃ لا شیتا، کہ وہ مکمل سالم ایک ہی رنگ کی ہے اور اس میں دوسرے رنگوں کی آمیزش یا داغ دھبے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے قسم کے عیب بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، کہ یعنی بالکل بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی نشان، کوئی داغ دھبا نہ ہو. فیہا، فی کا مطلب میں، ہا اس، وہ اس اسے یعنی گائے. فیہا اس میں کوئی داغ دھبا نشان نہ ہو، اور وہ صحیح سالم ایک ہی رنگ کی ہو. یہ سننے کے بعد جب انہوں نے یہ تین چیزیں سنی کہ وہ نہ تو ہل جوتتی ہے، نہ وہ پانی دینے کے کام آتی ہے، نہ اس میں کسی اور کوئی داغ دھبا ہے، وہ بالکل صحیح سالم ایک ہی رنگ کی ہے، تو اس کے جواب میں پھر وہ بولے. قالو، قالا کا مطلب کہا، واو الف جمع کی علامت، یعنی ان سب نے کہا. الآن، الف لام خاص کرنے کے لیے، آن کہتے ہیں لمحے کو، سیکنڈ، لمحہ. تو الآن یعنی یہ والا لمحہ، بولنے اور سننے والے کو پتا ہے کہ اس لمحے کی بات ہو رہی ہے. الآن، وہ بولے کہ اب، یعنی اس کا ویسے ترجمہ کریں گے، آسان ترجمہ اب جیتا، جیتا کا مطلب تم آئے. تو یہ بھی جا اور تا سے مل کر بنا ہے، لیکن بہرحال فی الحال آپ اس کو ایک ہی لفظ کے طور پر لیجئے. تم آئے، اب تم آئے، یعنی قالو الآن، اب تم آئے، بالحق، بے کا مطلب ساتھ، سے، اور الف لام خاص کرنے کے لیے، بولنے اور سننے والے کو پتا ہے کہ کس حق کی بات ہو رہی ہے، یعنی گائے کے بارے میں حقیقت کی بات ہو رہی ہے. اور حق کا مطلب ہوتا ہے حقیقت، صحیح بات. تو انہوں نے کہا کہ اب تم صحیح بات لے کر آئے، اب تم حقیقت تم نے ہمیں بتائی، اب ہمیں گائے کی حقیقت کا پتا چلا کہ کس گائے کو اللہ تعالیٰ ذبح کروانا چاہتے ہیں. تو اب تم حق کے ساتھ آئے. حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں. فا، پس، ذبحوہا، ذبح وہی ذبح کرنا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. واو الف جمع کی علامت، یہاں سے الف گر گیا ہے اس کے ہا کے ساتھ لگنے کی وجہ سے، لیکن یہاں پر الف موجود ہے، تو واو الف کا مطلب جمع. فذبحوا، تو انہوں نے ذبح کیا، ہا اس کو یعنی گائے کو، وہ اسے، ہا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل گائے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا. وا، اور، ما نہیں، قادو، قادا کا مطلب ہے کسی کام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کام بس ہونے والا ہے یا ہونے والا تھا، یعنی وہ قریب تھا کہ وہ کام ہو جائے، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے قادا، کہ قریب تھا کہ یہ کام ہو جائے. اور واو الف جمع کی علامت. تو وما، اور نہیں قادو، وہ قریب نہیں تھے وہ لوگ، یعنی بنی اسرائیل جن کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ اس کے قریب نہیں تھے کہ یفعلون. یفعلون کا مطلب یا مضارع کی علامت، مطلب وہ، فعل کام کو کہتے ہیں، اور واؤن جمع کی علامت. یفعلون وہ کام کرتے ہیں. تو یفعلون اور قادو یفعلون کے قریب ہے کہ وہ یہ کریں. یفعلون کا مطلب وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کریں، اور قادو یفعلون کے قریب ہے کہ وہ یہ کام کریں، یعنی ہو سکتا ہے ابھی وہ یہ کام کریں. اور وما قادو، اور نہیں قریب تھا کہ وہ یہ کام کریں. یعنی اتنے سوالات وہ جو کر رہے تھے، بار بار حضرت موسیٰ کو واپس اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج رہے تھے، تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وما قادو، اور نہیں وہ اس کے قریب تھے کہ وہ یہ کام کریں، یعنی وہ اس کے قریب نہیں تھے کہ وہ یہ کریں. یعنی اگر ہم آسان اردو میں دیکھیں تو لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے. یعنی وما قادو یفعلون،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ہم کہتے ہیں وقادو یفعلون تو اس کا مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ وہ یہ کر لیں گے، فوراً قریب ہے کہ وہ یہ کر لیں گے. وما قادو یفعلون تو نہیں لگتا کہ وہ یہ کام کریں گے، قریب نہیں ہے اس چیز کے کہ وہ یہ کام کریں. روایت ترجمہ دیکھ لیجئے. اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو کہ زمین کو جوتتی ہو اور نہ ہی فصلوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اس میں کوئی داغ نہ ہو. وہ بولے اب تم صحیح بات لائے ہو. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے آگے اگلی آیت پر کل جائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.